الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ و علماء ملتہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم میرے معزز دوستوں، دل بندوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 جمادی الاخری تھی، اب 23 ہو گئی ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ میں پہلے رات آتی ہے، بعد میں دن آتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار قرآن میں کہ رات میں سے دن کو نکالا، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں سے نکالا۔ بہرکیف آج کی اس محفل کو خصوصی نسبت ہے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ یار غار ہیں اور سرکار کے انتہائی چہیتے صحابی ہیں۔ آپ کے 4 نام ہیں: عبداللہ 1، ابو بکر 2، عتیق 3، صدیق 4۔ اس میں کنیت بھی آ گئی، صدیق اور عتیق لقب ہے آپ کا، عتیق آزاد، صدیق سچا، ابو بکر کنیت ہے، اور عبداللہ آپ کا نام سرکار نے رکھا۔ پہلے آپ کا نام عبدالکعبہ تھا، کعبے کا بندہ، کعبے کا غلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا عبداللہ۔ اللہ رب العزت کو 2 نام بہت پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن۔
دو نام بہت پسند ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت، فراست، فہم، خلافت، امامت اور تدفین سے متعلق عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے، سمجھنے، سننے کی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس طرح سے آیت ہے، الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے کامل کر دیا۔ کس نے کر دیا؟ اللہ رب العزت نے۔ سرکار نے قرآن کی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے کامل کر دیا۔ کیا چیز؟ دینوں کو، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے، یعنی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نعمتیں دین کے اندر ہی ہیں، نعمتیں دین کے اندر ہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دارین کی نعمت ہے، یعنی اس جہان کی بھی اور موت کے پردے کے بعد کی بھی اور محشر کی بھی تمام نعمتیں دین کے اندر ہیں۔ تو جو اس دین کو سمجھ گیا اور اس نے اس کو اختیار کیا اپنی زندگی میں، تو وہ ہر جگہ کامیاب رہا۔ کیوں؟ کہ ہر ذی شعور مسلمان تسلسل حیات کا قائل ہے، اور جو بھی تسلسل حیات کا قائل ہے تو اس کو پتہ ہے کہ موت صرف ایک پردے کا نام ہے، کیونکہ فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتا سلسلہ۔ یہ نظریہ کفار کا ہے، کافروں کا نظریہ ہے، مسلمان کا نظریہ یہ نہیں۔ تو وہ کافر کا جو یہ نظریہ ہے، اسی وجہ سے تو وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ اسی دنیا سے سمیٹ لیں، وہ سمجھتے ہیں بس یہی ہے جو کچھ بھی ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو پتہ ہے کہ موت تو ایک پردے کا نام ہے، فقط اس کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے بعد لامتناہی زندگی ہے، حیات تسلسل ہے۔ تو اگر اے لوگو، اگر تسلسل حیات کے قائل ہو تو نیک اعمال کے ساتھ ساتھ تادم مرگ اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے کوشاں رہو، یہی چیز کام میں آنے والی ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ نہیں آئی تو اور وضاحت سے سمجھا دوں۔ یعنی اگر اس بات کو مانتے ہو کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے، اور مسلمان کا عقیدہ ہی ہے، موت کے بعد بھی حیات ہے، یہ تو ایک پردے کا نام ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقلی کا نام ہے۔ پہلے روح عالم ارواح میں ہوتی ہیں، عالم ارواح سے جب ان کو اذن ہوتا ہے تو مادر شکم میں آ جاتی ہیں، اور مادر شکم سے عالم دنیا میں، اور عالم دنیا برتنے کے بعد عالم برزخ، قبر کے عالم سے ہو کے برزخ میں چلی جاتی ہیں، موت کے پردے کے ساتھ، موت کے پردے کے ساتھ برزخ میں 2 مقام ہیں مشہور، پھر اس میں درجات ہیں، طبقات ہیں۔ وہ 2 مقام ہیں، ایک علیین، ایک سجین۔ علیین کے بھی درجات ہیں، سجین کے بھی درجات ہیں۔ علیین میں نیک روح ہیں اور سجین میں بد روحوں کا مسکن ہے۔ تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اگر تسلسل حیات کے قائل ہو تو اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کے ساتھ ساتھ موت کے وقت تک اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے کوششیں کرتے رہو کہ میرا ایمان ہر حال میں سلامت رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مشرک کو اور کافر کو نہیں بخشے گا۔ ایمان والا چاہے رائی کے دانے کے برابر دل میں ایمان ہو، اس کی بخشش کا ایک نہ ایک وقت ہے، بخش دیا جائے گا۔ تو ایمان کی سلامتی بہت ضروری ہے۔
اور ایمان کی سلامتی کا تعلق سچائی سے، اور سچائی کیا ہے کہ حق بات کی تائید کی جائے اور جو ناحق بات ہے اس کی مخالفت کی جائے، جو صدیق اکبر نے کر کے دکھایا، جو کام صدیق اکبر نے کر کے دکھایا، بڑے سچے، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کیا فرمایا اللہ نے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ سرکار خطبہ دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ اکبر، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یعنی اسلام کو دین پسند کرنے سے مراد سلامتی کو دین پسند کیا تمہارے لیے۔ سلم سے نکلا ہے اسلام، سلم سلامتی، یہاں بھی سلامتی وہاں بھی سلامتی، زمین کے اوپر بھی سلامتی، زمین کے اندر بھی سلامتی، برزخ میں بھی سلامتی، محشر میں بھی سلامتی، جنت میں بھی سلامتی ہی سلامتی، اگر اس بات کو سمجھ جاؤ۔ آج بلغم کی تحریک چل رہی ہے کچھ، تو کیا ہوا، یہ تمام سلامتیاں کس کے لیے ہیں، ہمارے لیے، اگر ہم سمجھ جائیں۔ جب قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا، سارے معاملات ہم کو عطا کر دیے گئے، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ صدیق اکبر افسوس کر رہے ہیں، حالت افسوس میں ہے صدیق اکبر رضی اللہ۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے صدیق آج تو خوشی کا دن ہے، کہاں بے شک خوشی کا دن ہے، آج دین حجت تمام ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، لیکن میرے افسوس کی وجہ یہ نہیں ہے، میرے افسوس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے تو جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ واپس رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ عرصہ نہ رہیں گے، اس بات کا افسوس منا رہا ہوں، اللہ اکبر، اس بات پر۔ یہ ہے صدیق اکبر کی فہم و فراست، صدیق اکبر کی فہم و فراست۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سید التفاسیر کہلاتے ہیں، چھوٹے تھے بچے، سرکار کا بہت قرب رہا ہے آپ کو، تو سیدنا فاروق اعظم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ ہر معاملے میں رکھا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ اور بھی تو بچے ہیں چھوٹے، آپ ان کو نہیں رکھتے، ان کو کیوں رکھتے ہیں ساتھ میں؟ تو فرمایا جو بات ان میں ہے وہ بات اور بچوں میں نہیں۔ کہنے کیا بات؟ کہا سورہ نصر کا شان نزول بتاؤ۔ صحابہ کرام سے فرمایا شان نزول بتاؤ۔ صحابہ کرام نے بتایا بھئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، کہ جب کامیابی آ جائے، فتح نصیب ہو جائے اور لوگ جوک در جوک داخل ہونا شروع، فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ جوک در جوک داخل ہونا شروع ہو جائیں، تو اس بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کی حمد و تسبیح و تحلیل کی بات کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا کہ اس سے غافل نہ ہونا۔ المختصر سیدنا عبداللہ ابن عباس سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم بتاؤ اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر ہے، اس میں، اس صورت میں سرکار کے وصال کی خبر ہے، اور یقیناً جب تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے، جب نصیب ہو گئی تو دین دے دیا، دین دے دیا، ہم نے لے لیا، لیکن نظر کہاں آ رہا ہے؟ اس نظر آنے کی ضرورت ہے دین کو۔ جب یہ آنکھوں سے نظر آنے لگے گا نا تو بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور جب تک یہ اندر والا رہے گا کہ یار ہم تو مسلمان ہیں کیا کریں، تو جب تک معاملات بگڑتے ہی رہیں گے، سدھار کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا۔ بہرکیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ یہ بیماری سرکار کی اختیاری تھی، اضطراری نہیں تھی، اختیاری بیماری تھی، نبیوں کی بیماری، سرکار نے اختیار سے اس کو پسند کیا۔
اور اس بیماری میں ہزاروں حکمتیں تھیں، اس میں سے چند آپ کے سامنے بیان کروں گا ابھی میں۔ سرکار کی بیماری امت کے لیے رحمت، امت کے لیے رحمت۔ اب مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ اگر ایک امام ہٹ جائے تو ایسا امام تھوڑی ہوتا ہے آج کل کے کمیٹی دوسرا امام رکھ لے۔ امامت کا سب سے بڑا مسئلہ کہ سرکار کے بعد کون بیٹھے گا اس منصب پر، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بستر علالت پر رونق افروز ہے، سبب بیماری کے امامت کے لیے تشریف نہیں لائے۔ مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، بیت رضوان والے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، مہاجرین اور انصار بھی ہیں، سب موجود ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام موجود ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر نام موجود ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، امامت کا اعلان محبوب خدا نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سرکار کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب سرکار نے حکم دے دیا تو کون اس کو رد کر سکتا ہے؟ جب حضور نے حکم دیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق کی صاحبزادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے سبب سے، نماز نہ پڑھانے کی وجہ سے جب سرکار نے یہ حکم دیا، ازواج مطہرات میں سے تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، حضرت ابو بکر کے امتحان کے بھی قربان جائیں کہ کیسا امتحان آیا آپ پر۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے نکاح میں آئیں تو آپ کی عمر 9 برس تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر تقریباً 45 برس تھی۔ جب سے اپنی صاحبزادی کو حضور کے نکاح میں دیا، اس کے بعد جب بھی آمنا سامنا ہوتا تو صدیق اکبر بڑے ادب سے کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ بیٹی کے بجائے نبی کی نسبت غالب ہے، تم امت کی ماں ہو، لہذا تمہارا ادب ضروری ہے۔ تو جو بے ادب ہے انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کتنی تکریم ہے، کتنی تکریم ہے، جو بے ادب ہے انہیں سمجھ لینا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے احترام میں، اللہ اکبر، اور شہزادی کو یہی کہتے کہ باپ کی نسبت پر نبوت کی نسبت غالب ہے، لہٰذا اس وجہ سے میں کھڑا ہوتا ہوں، دیکھو میرے آقا کی نسبت غالب آ گئی۔ ہاں تو میں کیا عرض کر رہا تھا، غلط کیا پوچھ کے۔ ہاں، جب حضور نے حکم دیا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے منصب نبوت کو بھی جانتی تھیں اور اپنے والد کی رقیق یعنی رقت قلبی کو بھی جانتی تھیں۔ اس سبب سے کہا یا رسول اللہ، آپ کسی اور کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں، کیونکہ میرے والد بڑے رقیق القلب ہیں، کبھی نماز اتنا اہم کام ہے، اس کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ کی جدائی کا تصور ذہن میں آ گیا تو وہ امامت کے فرائض انجام نہ دے سکیں گے، وہ نہ دے سکیں گے۔ میں ان کی طبیعت جانتی ہوں، نرم دل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے بنا محبت کرتے ہیں، آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکیں گے، امامت کے فرائض کا محقق انجام نہ دے سکیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ کسی اور کو امام بنائیں، کسی اور کو کھڑا کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ مشورہ اچھا مشورہ تھا، بظاہر اچھا مشورہ تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا
تو نگاہ نبوت اٹھائی تو چہرے پر جلال تھا، چہرے پر جلال تھا، اور جلال میں آ کر فرمایا عائشہ تم مصر کی عورتوں کی طرح بات کرتی ہو، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور رسول ہونے کی حیثیت سے میں نے یہ حکم دیا ہے، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سارے خدشات ادھر ادھر ہو گئے، حضرت عائشہ کو خدشہ جو تھا بالکل ایک طرف ہو گیا، وہ فرائض امامت ادا کرنے کا۔ جبکہ اگر دنیاوی معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کا خدشہ درست ہی ہے، یقیناً جب آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق تعمیل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مصلی امامت پر رونق افروز ہوئے، تو حضور کی دوسری صاحبزادی جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، دوسری زوجہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اقدم تو ابا بکر، کیا ابو بکر کو آپ نے کھڑا کیا ہے سرکار؟ دوسری زوجہ ہے، حضور نے جواب دیا لا اقدمہ، لا اقدمہ، میں نے خود ابو بکر کو آگے کھڑا نہیں کیا۔ کیا فرمایا پھر؟ بل قدمہ اللہ، اللہ نے کھڑا کیا ہے ابو بکر کو، ابو بکر کو اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کھڑا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بکر کی امامت کے سلسلے میں تمام خدشات دور ہو گئے، زائل ہو گئے۔ یہاں پہ حضور نے تمام خدشات کا دفاع خود کیا۔ حضور نے اس وقت تک وصال نہیں فرمایا جب تک حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کے تمام خدشات دور نہیں ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر کی امامت ایسی امامت ہے کہ جب کوئی خدشات کا اظہار کرتا تو ابو بکر کو جواب دینے کی نوبت نہیں آتی، سرکار خود جواب دیتے اور سمجھا دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حفصہ نے عرض کی حضور حضرت ابوبکر کو آپ نے آگے کھڑا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے کھڑا کیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اے حفصہ میں نے خود نہیں کھڑا کیا، ابو بکر صدیق کو آگے کھڑا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کیا فرمایا؟ میرے محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ تو وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، وہ وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کا حکم اللہ نے دیا اور اعلان محبوب خدا نے کیا۔ حکم اللہ نے دیا، اعلان محبوب خدا نے کیا۔ حضرت ابوبکر کی عصمتوں کے قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب ابوبکر صدیق امام بنے تو پیچھے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ کون کھڑے ہونے والے تھے؟ فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، علی المرتضیٰ تھے، عشرہ مبشرہ تھے، بیت رضوان والے تھے، مہاجرین اور انصار تھے۔ اللہ اکبر۔ جلیل القدر صحابہ کرام جن کی تاریخ عالم میں مثال نہیں ملتی، جب مقتدی شان والے تھے تو امام کتنی شان والا ہوگا اندازہ کرو۔ جب مقتدی اتنی شان والے ہیں تو امام کی کیا شان ہوگی، اور جس کو خود خدا نے منتخب کیا اپنے محبوب کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء کہلاتے ہیں، تو وہ بھی ابو بکر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب اس میں جھگڑے میں پڑنے کی بات نہیں ہے، جو اللہ کے در سے جس کا رتبہ ہے وہ اس کے پاس ہے، اور ہمارے لیے سب محترم ہیں۔ ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ کسی کا کسی سے تقابلہ کریں، سب اپنی اپنی جگہ بڑی شان والے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے اور سب پر رحم کرے اور سب کو ہدایت یافتہ بنائے کہ ہم حقیقت سمجھیں اور اپنی خبروں کو خراب نہ کریں۔
اپنے معاملات کو خراب نہ کریں. اگر سمجھیں گے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی اور فیصلہ یہی ہوگا کہ جو حق کا فیصلہ ہے اسی کو مانتے ہیں, اپنے نفس سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک, ظاہری حیات مبارکہ, کیونکہ ہم تو حیات النبیین کے قائل ہیں, اس میں 17 نمازیں کی امامت کرائی, 17 نمازوں کی امامت فرمائی. ان 17 نمازوں میں سے ایک نماز ایسی آئی جس میں حضرت ابوبکر صدیق کسی شرعی مجبوری کے سبب سے متاخر, دیر ہو گئی, تاخیر ہو گئی, نہ آ سکے. لوگوں کا مجمع ہے, مسجد نبی صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے, کچا کچ, جلیل القدر صحابی ہیں, سب نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا کہ فاروق اعظم کو امام بنا دیا. حضرت فاروق اعظم کو امام تسلیم کیا اور نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر بھیج دیے. فاروق اعظم نے تکبیر تحریمہ کہی, اللہ اکبر. آپ کی آواز میں بڑی گرمی تھی, عمر فاروق اعظم کی گرمی میں, جلال والے تھے بہت, کڑک آواز تھی. تو اس جلال میں جب تکبیر تحریمہ کہی, جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی تو فضا گونج اٹھی اور آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ تک پہنچی. جب حضور نے آواز سنی تو بستر علالت پر ہی فرمایا, کیا فرمایا حضور نے؟ 3 مرتبہ فرمایا, لا لا لا, نہیں نہیں نہیں. پھر حضور فرماتے ہیں, لا ينبغي لقومی فیہم ابو بکر ان یومہم غیرہم. بخاری شریف کی حدیث ہے. کسی قوم کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ صدیق موجود ہوں اور امام کوئی اور ہو. صدیق کی موجودگی میں امام کوئی اور ہو, کسی قوم کے لیے یہ بات گوارا نہیں ہے. اللہ, یہ مناسب نہیں ہے. فرمایا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ابو بکر نہیں آئے تو انتظار کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کی موجودگی میں کوئی امام بن ہی نہیں سکتا. ابو بکر ہر لحاظ سے افضل, اور امام وہی ہوتا ہے جو سب میں متقی ہو, اور یہ حکم بھی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اسے اپنا امام بناؤ. اب یہاں پر جو امام بنایا جاتا ہے وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا, تو جو مساجد میں امام مقرر کیے جاتے ہیں وہ اس سبب سے مقرر کیے جاتے ہیں کہ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی جائے, ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرائے. امام مقرر کرنے کا سبب یہی ہے. اس سبب سے اب اس امام کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور متقی ہو جائے. اب اسے جو مشاعرہ دیا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں, اکثر میں نے سنا ہے لوگوں سے, کہ وہ تو نماز پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں. تو کون سا ایسا شخص دنیا میں جو نماز پڑھانے کی اجرت دے سکے؟ نماز تو خالص عبادت اللہ کی ہے. تو ایسا نہیں ہے. امام کو یا مؤذن کو جو اجرت یعنی مشاعرہ دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ وقت کے پابند ہیں, وہ کہیں اور نہیں جائیں گے. جب فجر کا وقت ہوگا تو مسجد میں موجود ہونا ہے, ظہر کا وقت ہوگا تو موجود ہونا ہے, عصر ہے تو موجود ہونا ہے, مغرب ہے تو موجود ہونا ہے, عشاء ہے تو موجود ہونا ہے. تو لہٰذا وہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتے. تو اس ٹائم کی پابندی کے سبب سے انہیں یہ مشاعرہ دیا جاتا ہے. نماز کی اجرت تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا, کافی پہلے انتقال فرما گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. کہنا امام کو اجرت دی جاتی ہے نماز پڑھانے کی, تو امام کی نماز کہاں گئی؟ اس وقت میں نے کہا یہ تو آپ عجیب بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں. اجرت کون دے سکتا ہے نماز کی؟ لہٰذا جو اجرت دی جاتی ہے وہ وقت کی پابندی کی دی جاتی ہے. تو امام پابند ہوتا ہے کہ اگر لیاقت آباد میں ہے اور پاک کالونی میں مسجد ہے اس کی, تو وہاں سے بھاگ کر آئے گا نماز پڑھانے کے لیے. اس سبب سے اللہ اکبر. تو کیا ہوا؟ حضرت بکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جو نمازیں پڑھائیں, ان نمازوں میں ایک ایسی بھی نماز آئی
ایک ایسی بھی نماز آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار مدینہ نے حجرہ مقدسہ کا پردہ اٹھایا، اللہ اکبر، اور مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اور انوار نبوت سے مسجد نبوی کے در و دیوار چمک اٹھے۔ صحابہ کرام کو اندازہ ہو گیا کہ سرکار آ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے پہلو میں تشریف فرما ہوئے، ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئے۔ ابوبکر صدیق کو آہٹ مل گئی، ہٹنا چاہا کہ میں ہٹ جاؤں اور سرکار مصلی پر آ کر نماز، تو سرکار نے اشارہ کیا، منع کیا، کھڑے رہو، نماز ادا فرماؤ۔ ابوبکر نے پیچھے ہٹنا چاہا لیکن سرکار نے منع کیا۔ اللہ اکبر، پہلو میں بیٹھ گئے۔ کچھ بھی ہو، صدر جہاں ہوتا ہے وہ صدر ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کیسا بھی ہو، جو صدر ہوتا ہے وہ صدر ہی ہوتا ہے بھائی، کہیں بھی ہو۔ یہ تو کل کائنات کے اختیارات اللہ نے جن کو دی ہیں، کل کائنات کی کنجیاں جن کے پاس ہیں، ان کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔